بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو السلام علیکم، میرا نام یہ محمد آصف۔ ناظرین، درندگی کی انتہا تو آپ نے دیکھی ہوگی، اس سے آگے جو انتہا ہے وہ دیکھ لیں کہ ایک ڈس ایبل بچی ہے، بول بھی نہیں سکتی اور کسی کو بتا بھی نہیں سکتی، اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی ہے۔ کس نے کی، کہاں کی، کیوں کی، اور اب اس کے بعد وہ پریگننٹ ہو چکی ہے۔ اس بچی بیچاری کو انصاف کیسے ملے گا، اس کی غربت اس کو کہاں تک لے آئی، اور یہ درندہ کون ہے، یہ سب کچھ آپ کو بتاتے ہیں۔ میرے ساتھ سید فرقان شاہ صاحب ہیں۔ شاہ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ شاہ جی، یہ ویڈیو دیکھ کے دل آپ کو دل ہل گیا، کیا ہو؟ دل ہل گیا۔ ذہنی معذور بچی ہے اور وہ بول بھی نہیں سکتی، قوت گویائی سے بھی محروم ہے، قوت سماعت سے بھی محروم ہے، اور بظاہر جو ویڈیو اس کے مطابق وہ چل پھر بھی نہیں سکتی۔ اس طرح کی بچی کو کسی نے معاف نہیں کیا۔ اگر اس کو یہ رانا محمد جوید جو ملزم ہے اس نے کیا ہے تو میں کہوں گا کہ پولیس کو بلکہ سی ٹی ڈی کو انوالو ہو کر اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، اور ایسے ملزم عبرتناک بنانا چاہیے۔ میں کہتا ہوں طریق ساز سزا ہے جنہوں نے، اور یہ دیکھیں پتہ نہیں کیا برا وقت ہے، پہلے گجرات میں واقعات شروع ہوتے ہیں تو گجرات کے چلتے رہتے ہیں، پھر فیصل آباد کے شروع ہوتے ہیں تو فیصل آباد کے چلتے رہتے ہیں، اب یہ حافظ آباد میں 376 کی ایک ایف آئی آر ہے تو دوسری پھر ہو گئی ہے۔ اس طرح کے لوگوں کو کسی صورت معاف نہیں کرنا چاہیے۔ بچی کا پہلے بھی کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا تھا، اب تو مکمل تباہ کر دیا گیا۔ جس طرح کے وہ علاقے میں رہتی ہے، گاؤں میں رہتی ہے، اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ ناقابل برداشت ہوتے ہیں۔ اس طرح کے چھوٹے علاقوں میں لوگ ان کے والدین کا جینا ناممکن کر دیں گے، حالانکہ اس بچی کا 1% قصور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مدعی کون بنا؟ مدعی ایک وہاں کے کچھ صحافی ہیں، رانا سلطان محمود صاحب، وہ کمپلیننٹ ہیں اس وقت۔ اور پریگننٹ والی کیا کہانی ہے، وہ 5 سے پتہ کیسے چلا؟ وہ پتہ ایسے چلا کہ وہ بچی کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اس کی والدہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے بعد اس کا انہیں بتاتی ہے کہ آپ کی بچی 5-6 ماہ کی پریگننٹ ہے۔ تو اس کے بعد لیکن اس میں ایک تھوڑی سی بات ہے، جب بچی بالکل تندرست ہو نا تو تب بھی ماں اور بیٹی کا ریلیشن بہت زیادہ ڈیپ ہوتا ہے۔ آپ اس چیز سے ایگری کرتے ہیں؟ اور اگر بچی اب نارمل ہے اس میں تو تمام تر اس کی رسپانسبلٹیز اس کی والدہ کے ذمے ہے۔ جب 1-2 ماہ اس بیٹی کو ایک اسپیشل ڈیز نہیں آئے تو کیا اس کی ماں کو شک نہیں ہوا؟ مائیں تو بہت ان معاملات میں عقل رکھتی ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں ایف آئی آر کمزور ہے میری سمجھ کے مطابق۔ اس کی وجہ ہے کہ اس جس کو بچی کی عمر کتنی ہے؟ 14 سے 15 سال نابالغ ہے۔ نابالغ بچی ہے۔ تو لیکن اب جو وقت ہے اس میں 10-12 سال کی بچی بالغ ہو مطلب جاتے قانونی ہیں، طور قانونی پہ لیگلی وہ بالغ نہیں ہے۔ نابالغ بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ جو سب سے بڑی ایک یہ زیادتی کی گئی ہے کہ اس کا گواہ کوئی نہیں ڈالا گیا کہ اس کو گھر میں آتے جاتے فلاں ولد فلاں نے اتنی بار دیکھا۔ اس کو پروو بھی تو کرنا ہے نا۔ اس کیس میں جو میری سمجھ کے مطابق ایز اے اینالسٹ ملزم پکڑا گیا؟ ابھی تک ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ کہیں ملزم کی فیور میں تو نہیں یہ ایف آئی آر ہوگی؟ بظاہر تو فیور میں پتہ چلے کہ ٹھنڈی سی ایف آئی آر ہے اس اور میں بعد گواہ کوئی نہیں ہے نا کہ کسی نے آتے جاتے اس کو اس گھر میں نہیں بتایا گیا ایف آئی آر کے مطابق۔ شاہ جی، کیا وجہ ہے کہ اس طرح کی جس پہ قابل رحم قابل ترس والی سچویشن ہو اور اس کے ساتھ اس طرح درندگی کی انتہا کی جائے؟ کیا یہاں درندے پھر رہے؟ درندے ہیں ہمارے معاشرے میں، درندے ہیں یہ خواتین جون سی ہیں نا، ان کے لیے تو یہ درندوں کی جگہ۔ میں تو یہ کہوں گا روز کوئی نہ کوئی ایسا بہودہ واقعہ ہم لوگ سن رہے ہیں، روز ایسی زیادتی جون سی ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے بچیوں کے ساتھ کہ میں اس کو بتا نہیں سکتا۔ شاہ جی، ایسے لوگوں کا کیا کرنا چاہیے جو کنٹرول سے باہر ہے؟ سی ٹی ڈی زندہ باد، سی سی ڈی زندہ باد۔ سی سی ڈی سے بہتر کوئی ایسے لوگوں کی دوائی نہیں دے سکتا۔ اب یہ دیکھیں نا لاہور میں جو اتنا پاپولر واقعہ عائشہ جٹ کا، اس کے ساتھ اتنی زیادتی ہو رہی ہے اور اس کو حق لینے کے لیے میں سمجھتا ہوں اتنا ذلیل ہونا پڑ رہا ہے کہ آپ کی سوچ ہے میرے پاس آ رہی ہے پہ رحم کی اپیل کرنے کے لیے، انصاف لینے کے لیے آ رہی ہے، ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے اس ملک میں انصاف لینا، اور وہ تو غریب لوگ ہیں۔ اگر یہ صحافی صاحب نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ان کی مدد کی ہے تو میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ ایک
جنتی انسان ہے. ٹھیک اس ہے. طرح کے کمزور اور مظلوم لوگوں کا ساتھ دینا بہت بڑا ثواب ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے معاملے میں پولیس کو کیا کرنا چاہیے جو اس سے پہلے حافظ آباد میں کیا، یا مرید کے میں کیا؟ نہیں جو 376 والا حافظ آباد میں واقعہ نہیں ہوا وہی کرنا چاہیے. عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے. طریق ساز سزا. شاہ جی بہت شکریہ. ناظرین آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اس طرح کے درندے سوری اس طرح کے درندوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد